الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ چند منٹ کے لیے ہم بات چیت کریں گے۔ فائدہ تب ہے کہ آپ تھوڑا سا دھیان سے سنیں گے، اور یہ چھوٹے بھائی ذرا آپ خاموش رہیں گے، مہربانی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کا ایک عمل بیان کیا ہے کہ جو مسلمان ہے، جو ایمان والا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا عمل ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں وہ شخص جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، کس کے لیے؟ وجہہ للہ، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ آگے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کا یہ جھکنا اخلاص کے ساتھ ہو، اس کا یہ جھکنا اخلاص کے ساتھ ہو، وہ مخلص ہو اس میں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کا اجر میرے ذمہ کرم پہ ہے، میں اسے اپنی شایان شان اجر دوں گا۔ فرمایا کہ کیسے محسوس ہوگا کہ اس نے اللہ رب العزت کے لیے ذات کو اپنی کو جھکایا ہے اور اللہ رب العزت اس کو اجر دے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے جنتی مزے لے گا کہ وہ نہ تو کبھی پریشان ہوگا، نہ ہی وہ غم اسے لاحق ہوگا، جو بھی معاملہ آئے گا وہ خوش و خرم پھرے گا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے لیے جھکنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے بارے میں فرما دیا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ بات ایک آپ پکی ذہن میں رکھا کریں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ عیسائیت، یہودیت یہ دین نہیں ہے، یہ مذاہب ہیں۔ یہ چلنے کے طریقے تو ہو سکتے ہیں لیکن دین صرف اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے دین اسلام کے داعی تھے، وہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے تھے، وہ یہودیت، عیسائیت اور اس چیز کی تبلیغ کرنے والے نہیں تھے۔ اس کی واضح مثال آپ یوں سمجھے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ باطل سے منہ موڑ کے حق کی طرف جانے والے تھے اور وہ اسلام پہ تھے۔ آج کے پروگرام کی مناسبت سے جو ہم نے آیت مقدسہ پڑھی ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے
اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ جھک جانا، سرنڈر کر دینا، ہتھیار ڈال دینا، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اور مخلص ہو کے۔ اب وہ ہتھیار ڈالنا کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ ظلم، زیادتی یا کوئی تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے اس سے بدلہ صرف اس وجہ سے نہیں لیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اور اس کو چھوڑ دیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ہے میری رضا کے لیے تم جھک گئے کہ میں تمہارا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ مولانا روم ایک دن بازار میں جا رہے تھے، جس طرح ہمارے بازاروں میں کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، گالم گلوچ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ تکرار کریں، وہ کہہ رہا ہے تو اگر مجھے گالی دی گا تو میں تجھے 10 گالیاں دوں گا، وہ کہتا ہے تو مجھے 10 گالیاں دے گا میں تجھے 100 گالیاں دوں گا، اور یہ تکرار ان کا صرف چل رہا ہے۔ آپ انہیں خاموش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دونوں مجھے جتنا دل چاہتا ہے گالیاں دے لو، میری طرف سے تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا، میں تمہیں خیر ہی کہوں گا۔ یہ وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ ہم معاملات میں، اخلاقیات میں، ہر چیز میں اس چیز کا شکار ہے کہ برداشت نہیں ہے، نہ تو کسی کی بات برداشت ہے، نہ ہی کوئی آزمائش برداشت ہے، اور نہ ہی کسی کا کوئی عمل برداشت ہے۔ اس نے مجھے بات کیوں کی، اس نے یہ کام کیوں کیا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ اس طریقے سے آیا۔ ہر لحاظ سے وہ جس بھی انداز میں ہو، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی پہلی مجلس میں بیان فرماتے ہیں، آپ کی یہ مجالس جو آپ اپنی خانقاہ شریف میں فرمایا کرتے تھے، ان کا اعجاز یہ تھا کہ سینکڑوں لوگوں نے وہاں پہ آپ کے وعظ میں شرکت کرنی، اور ان میں سے کثیر تعداد تائب ہو کے جاتی تھی، اور کثیر تعداد کی وہاں پہ جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی تھی، اور وہ اپنے پاؤں پہ چل کے واپس نہیں جاتے تھے کہ ان کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی۔ یہ آپ کے وہ مواعظ ہیں جو آپ اپنی خانقاہ میں فرمایا کرتے تھے۔ پہلی مجلس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم مولانا روم کی ایک حکایت پڑھیں گے تاکہ بات ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق عز وجل عند نزول الاقدار، کہ جو بھی تیرے اوپر حال وارد ہوتا ہے، وہ بیماری ہے، وہ خوشی ہے، وہ آسانی ہے، وہ تنگی ہے، جو بھی تیرے اوپر کیفیت آتی ہے، تیری طبیعت میں جو چیز بھی آتی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے۔ اب اس حالت کے اوپر تیری ذات پہ کچھ آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ آثار آپ فرماتے ہیں کہ اعتراض کرنے کے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الاعتراض علی الحق عز وجل عند نزول الاقدار، کہ جب اللہ رب العزت کا حکم تیرے اوپر آئے اور تو اس حکم کے اوپر اعتراض کرے کہ میں نے تو بڑی محنت کی ہے، یہ کیسے نقصان ہو گیا، میں نے فلاں بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ کوئی پرندہ پر مارتا، یہ کیسے ہو گیا، یا جو بھی معاملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے جب وہ تیرے اوپر آتا ہے، مثال کے طور پہ بیماری ہے، میں نے آج تک پرہیز کیا، مجھے یہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ آپ کو لاحق ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اعتراض کرتا ہے اپنے اسباب کو سامنے لاتے ہوئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں موت الدین، جو تو کہتا ہے نا کہ میں اسلام والا ہوں، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ تو اسلام والا نہیں ہے۔ اسلام کا معنی تو تھا جھک جانا، تو سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں موت التوحید، تو اس بات کا داعی تھا کہ اللہ رب العزت واحد ہے، وہ خالق ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور تو اعتراض کر رہے جب وہ ہر چیز پہ قادر ہے،
تو پھر یہ نقصان جو ہوا ہے تیرا اس پہ بھی قدرت اسی کی ہے، تیرے اپنے جو اسباب ہیں وہ تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تو نے اعتراض کیا تو وہ تیری توحید بھی ختم ہوگی، جو تو کہتے ہے کہ میں موحد ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو میں مانتا ہوں، نہیں تو قدرت کو نہیں مانتا، تو اپنے اسباب پہ جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں موت التوکل والاخلاص، جو تیرا توکل تھا، بھروسہ تھا کہ اللہ میرے لیے بہتر کرے گا اور جو بھی ہوگا وہ بہتر ہوگا، چاہے وہ بظاہر نقصان والا ہوگا لیکن میرے لیے اس نے بہتر سمجھا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں تیرا وہ توکل بھی ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اس سے تیرا یقین جو ہے وہ بھی اس کی ذات سے جاتا رہے گا۔ آگے آپ جملہ فرماتے ہیں المؤمن لا یعرف لیما کیفا بل، ایمان والا بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، بلکہ اس کو تو ایسے ہونا چاہیے تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ بلا کہتا ہے، جو ہوا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، جیسے اس کی رضا ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ اب کربلا کا معاملہ ہوا، امام علی مقام، آپ رخصت کی طرف نہیں گئے، عزیمت کا راستہ پسند کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلا کا نعرہ بلند کیا کہ جو تو کہے گا ہم حاضر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ ہم نواسے رسول ہیں، ہمارے اوپر ایسے مہربانی کر، نہیں، آپ نے یہ الفاظ زبان پہ نہیں لائے، بلکہ آپ نے یہ کیا فرمایا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ اب ہم دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ نواسے رسول ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، نبی پیغمبران دی گلاں نے، آج ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے، ابھی 1 سال سے کچھ عرصہ زائد ہوا ہے، ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سائیں سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھریپٹ شریف والے، آپ کی جب علالت والے دن شروع ہوئے تو تقریباً آپ کے وصال سے 1.5 یا 2 ماہ قبل، اتوار کا دن ہے، آپ مجلس فرما رہے ہیں، مجلس خانہ میں مجلس ہونے کے بعد آپ دعا خیر فرماتے تھے سبھی کے لیے، اور اللہ اعلان فرماتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے، والدین کے لیے، سب کے صالح ثواب کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے دعا کریں۔ تو اب آپ نے دست عرض کی جناب مہربانی فرمائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سب لوگ یہ دعا کرو کہ اللہ رب العزت دل کا جو رخ ہے وہ اپنی ذات کی طرف رکھے، دل کا جو رخ ہے وہ اپنی ذات کی طرف رکھے۔ اس بیماری کی وجہ سے میرا خیال ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، میرا دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہونا چاہیے۔ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے، اسی معاشرے میں زندگی گزاری، سینکڑوں سال نہیں گزرے، ابھی 1 سے 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تیری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پہلوان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کو چت کر دیتا ہوں، کمر لگا دیتا ہوں، اور ایمان والا جو ہے بندہ، اس کی تو اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ بڑی پاور والا ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، کہ ہر لمحہ ہر لحظہ مومن کی شان بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا بولنا، اس کا عمل کرنا، وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو دعویٰ تو اس چیز کا کرتا ہے، لیکن تیری مثال آپ فرماتے ہیں اس پہلوان کی سی ہے کہ جو پہلوانی کے اندر قدم رکھا اس نے، اور اس نے ٹیٹو بنائے جاتے ہیں نا، یہ جسم پہ نشان کھدوائے جاتے ہیں، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرے کندھے کے اوپر دھاڑتا ہوا شیر بنا دے، کہ جب میں میدان میں اتروں تو لوگوں کے اوپر ہیبت طاری ہو جائے کہ یہ شیر جیسا پہلوان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس ٹیٹو بنانے والے کے پاس چلا جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میرے ادھر کندھے پہ دھاڑتا ہوا شیر بنا دے۔ وہ جیسے ہی سوئی رکھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے اس سے، وہ چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کر رہا ہے، میں نے تجھے شیر بنانے کا کہا تھا۔ اس نے کہا بھی شیر بنانے کا کہا تو میں شیر ہی بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا شیر کا کون سا حصہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں دم بنا رہا ہوں۔ وہ کہتا نہیں تو دم چھوڑ، باقی شیر بنا۔
وہ دوبارہ پھر سوئی رکھتا ہے، نئے سرے سے پھر شکل بنانے لگتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے شیر بنا رہا ہوں، تو شیر بنوانے آیا ہے؟ کہتا ہے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا تو پیٹ چھوڑ، باقی کا شیر بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح درجہ بدرجہ وہ ہر ایک چیز سے انکاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ بنانے والا اس کو یہ کہتا ہے کہ ایسا شیر آج تک میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ جو بغیر سر کے، دھڑ کے، پیٹ کے اور دم کے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی اپنے آپ کو یہ دعوے دار ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور میں بڑا اللہ رب العزت کا ماننے والا ہوں، لیکن یہ جو تکالیف اور آزمائشیں تیرے اوپر آتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ تیرا حال بھی وہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اسلام کو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ میں اسلام کے راستے پہ چلوں گا، وہ آزمائشوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، آزمائشیں پھر اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی چیز کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ۔ آگے پھر ان چیزوں کی اللہ رب العزت نے تقسیم کی، کیسے؟ من الخوف، کسی بھی چیز کا خوف، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کسی کو کسی بندے کا ہے، کسی کو کسی جانور کا ہے، کسی کو کسی بھی چیز کا خوف لاحق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ میری آزمائش ہے۔ آگے فرمایا والجو، بھوک سے، کاروبار میں تھوڑا سا مندہ آ گیا، کھانے میں تھوڑی سی کمی آ گئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے آزمائش رکھی تیرے لیے۔ آگے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے۔ کیسے مالوں میں کمی کر کے؟ کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، فصل بیجی تھی اور اس فصل کے اندر نقصان ہو گیا۔ جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں چاول کی فصل لوگوں نے بیجی اور وہ چاول اچھا بھلا اس کا وہ مطلب فصل تیار ہوئی، لیکن اس کے اندر چاول نہیں تھے، وہ منجریں خالی تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میری آزمائش ہے، میں نے آزمائش کی ہے۔ آگے فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں میں کمی کر کے، جانور رکھے مر گئے، بیٹا دیا فوت ہو گیا۔ پھلوں میں کمی کر کے، جیسے حال ہی میں جب یہ سپٹمبر کا مہینہ آخری دن تھے، تو آخری ہفتے میں ہمارے ہاں یہ ادھر سرگودا والی سائڈ پہ یالہ باری ہوئی ہے اور کنوں کے سارے باغات جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں۔ اب بالکل وہ تیار تھے کہ ابھی سردی میں استعمال ہونے تھے، لیکن کچھ دن پہلے یالہ باری سے وہ خالی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری آزمائش ہے اور ہم ضرور آزمائیں گے ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جن کے اوپر یہ آزمائش آئی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کہ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کا ہم نے قول پڑھا کہ جو ایمان والا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا کہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا، بلکہ ایسے ہونا چاہیے تھا، وہ بلا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے، ان کو خوشخبری سنا دیں جو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی اور اسی کی طرف لوٹ کر چلی جائے گی، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ اب جس نے صبر کیا اس کی جزا اللہ رب العزت نے کیا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ صبر کرنے والے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت اپنی مہربانیاں کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی صبر کرنے والے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وہ جیسے فرمایا گیا ہے کہ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر ایک ادائے راز یار پہ شکرانہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا جو بھی انداز ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے، وہ اس کے الگ الگ رنگ ہے۔ ہمارے شیخ محترم راوی کے آپ بزرگ ہیں، آپ بھی راوی کے علاقے کے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدی سندی شیر محمد گیلانی، اوکھا پیونا گھوٹ ہے صبر والا، کہ یہ جو صبر کرنا ہے نا اللہ کی آزمائش پہ، یہ بڑا مشکل ہے،
یہ مشکل ہے، اوکھا گھٹ ہے پیونا صبر والا، اے پر پیتیاں کرے شفا بیلی۔ یہ والا گھونٹ پینے سے بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ فرماتا ہے کہ میری نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، ہدایت والا بندہ وہ ہے جو یہ صبر والا گھونٹ پی لیتا ہے۔ رومی کے چند اشعار اور بات ہم مکمل کرتے ہیں۔ آپ یہ ساری حکایت نقل فرمانے کے بعد پہلی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تو دیکھنا چاہتا ہے نا کہ جن پہ آزمائش آئے اور وہ صبر کریں، اور صبر کرنے والوں پر اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے کہ میں بڑی مہربانیاں کرتا ہوں، میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے اوپر، اور وہی ہدایت والے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو اصحاب کہف کا قصہ پڑھ لے۔ اصحاب کہف نے ظالم جابر حکمران کے سامنے صبر کیا اور وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دوام عطا کیا، اور ایسا دوام عطا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی نیند کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تو خیال کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میری رضا کے لیے صبر کر کے نکلے تو تو گمان کرے گا کہ وہ غار میں جاگ رہے ہیں، جبکہ میں نے ان کے اوپر نیند طاری کی ہے۔ 309 سال تک غار میں سوئے رہے، 309 سال تک ان کا کتا باہر دروازے پہ بیٹھا رہا، وہ کتا بھی جنتی اور وہ اللہ رب العزت کے بندے بھی جنتی۔ رومی فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کو دیکھ لے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی آزمائش پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسے مہربانی کی۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے کتے کا ذکر بھی کیا اور فرمایا کہ ان کی دائیں بائیں کروٹیں میں بدلتا رہا ہوں، وہ نہیں بدلتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ان کی کروٹیں بدلی ہیں کہ کہیں وہ تھک نہ جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سورج جب طلوع اور غروب ہوتا تھا تو میں نے اسے حکم دیا تھا کہ تھوڑا سا تو نے جھک کے گزرنا ہے یہاں پہ تاکہ ان کو اندر دھوپ نہ لگے۔ رومی فرماتے ہیں سب سے پہلے تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو پڑھ کے دیکھ لے کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے مہربانیاں نازل فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں ڈھیروں ڈھیر ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ صحابہ کرام، ان کے اوپر کفار نے ظلم کیے، ستم کیے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ رومی فرماتے ہیں خار جملہ لطف چونگل می شود، ساری کی ساری مشکلات جو کانٹے کی مانند ہیں وہ پھول جیسی ہو جائیں گی، وہ پھول جیسی ہو جائیں گی، کہ جیسے اس بندے کو جس نے وہ شیر کا نشان بنوانے کے لیے اس کو سوئی لگائی گئی نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کانٹا جو اللہ رب العزت تیری آزمائش کے لیے تجھے چبھو رہا ہے، وہ مال میں کمی کی صورت میں، اولاد میں کمی کی صورت میں، کاروبار میں نقصان کی صورت میں، یا کسی بھی صورت میں، رومی فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے کانٹے تیرے لیے پھول ہو جائیں گے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں پیش جزوے کوس ہوئے کل می شود، تو اپنے آپ کو کل کے ساتھ ملا لے، تو اللہ کے ساتھ جڑ جا، وہ جتنی بھی آزمائشیں آئیں گی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ تو اس کے ذات کے ساتھ جب جڑ جائے گا، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ کو گلزار کر دے گا، ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ گلزار ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جب تو توکل اور اعتقاد کرے گا اور اس کی ذات کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں نا، آپ کے وہ شعر کا مفہوم ہے کہ فرشتے آج بھی تیری مدد کو آ سکتے ہیں، بدر کی فضا پیدا کر۔ بدر والوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمارے پاس ہتھیار تھوڑے ہیں، یا ہم قوت میں تھوڑے ہیں، نہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آج بھی تو اس کی ذات پہ بھروسہ کر، اعتراض کرنا چھوڑ دے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں، اس پہ بھروسہ کر کے تو قدم اٹھا، آج بھی فرشتے تیری مدد کو آ جائیں گے۔ رومی فرماتے ہیں چیز تعظیم خدا افراشتن، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی عزت کیسے کروں، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی عزت کیسے کروں۔ آپ فرماتے ہیں خیشتن را خار و خاک داشتن، تو اپنے آپ کو مٹی کی طرح ذلیل کر لے، تو اپنے آپ کو مٹی کی طرح ذلیل کر لے۔ مٹی جھکی ہوئی ہے، بلند اس کو نہیں دیکھیں گے،
جتنا اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں وہ اتنی زیادہ باریک ہوتی چلی جاتی ہے اور پاؤڈر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو بھی مٹی کی طرح پاؤڈر ہو جا، جیسے ہوا جدھر آئے تو ادھر چلتا جائے، جدھر اللہ رب العزت کا حکم آئے تو ادھر اڑتا چلا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو اربع عناصر کے جیسا ہونا چاہیے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ چاروں عناصر ہر بندہ استعمال کرتا ہے، پانی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مٹی سے بھی اٹھاتا ہے، آگ سے بھی اٹھاتا ہے، ہوا سے بھی، لیکن ان چاروں نے کبھی بدلے میں کوئی چیز طلب نہیں کی کہ تو نے اتنی دیر مٹی پہ سفر کی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز اس کو دی ہو، پانی پی ہے تو اس کے بدلے کوئی چیز دی ہو، کسی چیز کو کوئی چیز نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں بس ایمان والے کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اس سے نفع اٹھائے اور وہ اس سے آگے سے کوئی جزا نہ چاہے، ہر بندہ اس کو نقصان پہنچائے وہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے قبول کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رومی فرماتے ہیں کہ تو جاننا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عزت کیسے کروں، اللہ کی عزت ایسے کر کے اپنے آپ کو مٹی کر لے، تجھے لوگ روند ڈالیں، تو کہے کہ تم سب اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، جیسے مرضی مجھے روند دو، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ حضرت ایوب صابر علیہ السلام آپ کے اوپر جب بیماری آئی، رومی فرماتے ہیں کہ آپ وہ جو کیڑے تھے نا، جب وہ زمین پہ اگر کوئی کیڑا گر جاتا تو اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھتے اور ساتھ یہ بات کہتے کہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں جا کے میرا شکوہ نہ کرے کہ تو نے مجھے ایوب پہ بھیجا تھا اور اس نے تو مجھ سے جان چھڑائی، تو میرے پاس اللہ رب العزت کی مہمان بن کے آئی ہے، جتنے دن بھی تو ہے تو یہاں پہ عزت کے ساتھ رہ۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کی رضا کے اوپر راضی رہنا۔ آگے آپ فرماتے ہیں چیز توحید خدا آموختن، تو اللہ رب العزت کی توحید سیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کو میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے مانوں۔ آپ فرماتے ہیں خیشتن را پیش واحد سوختن، ایک کے سامنے جھکنا شروع کر دے، جگہ جگہ نہ جھکا کر، جگہ جگہ بندوں کی جا کے منتیں نہ کی کر، جو بھی تیرا کام ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھا کر، وہ سارے کام تیرے کرے گا۔ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں وہ ایک سردہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سردوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو، ایک سردہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر، اس کا قرب بھی حاصل کر، اپنا کام بھی کروا، چھ جائے کہ تو اے سی، ڈی سی، ایس ایچ او، میاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر شام کو کام نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے پیش ہو جا، کام تیرا ہو جایا کرے گا۔ آپ فرماتے گر ہمی خواہی کہ بفروزی چو روز، تو چاہتا ہے کہ تیری مشہوری ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے رات اپنے آپ کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے اور پھر اندھیرا چھٹتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے، تو بھی اپنے آپ کو بالکل رات کی طرح ختم کر لے۔ جتنا تو عاجز ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت تجھے بلند کر دے گا۔ شیخ سعدی اسی وجہ سے فرماتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سرور، زمین کی جو شاخ جتنی میوے سے بھری ہوئی ہوتی ہے وہ اپنا سر زمین پہ رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت جس بندے پہ جتنا زیادہ مہربان ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ آکڑ خانی نہیں کرتا۔ حضرت سرمد شہید کی یہ ایک ربائی اور ہماری بات مکمل ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سرمد گلا اختصار می باید کرد، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گلے شکوے نہ کیا کر، اے مصیبتیں میرے آستے ہی نے، یہ سارے کام میرے آستے ہی رکھے ہوئے نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گلہ نہ کیا کر اس کا۔ آپ فرماتے ہیں یک کار ازیں دو کار می باید کرد، میں تجھے دو کام بتاتا ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کر۔ کیا؟ یا تن برضائے دوست می باید داد، یا جسم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا میں پیش کر دے کہ یہ تیرا دیا ہوا ہے، جو تو چاہے کر لے۔ آپ فرماتے ہیں یا جاں با رہش نثار می باید کرد، بلکہ تو اس کی بارگاہ میں اپنی جان ہی قربان کر دے، نہ یہ جسم رہے نہ یہ جان رہے اور تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چیرب گرب نوازت گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔